شاعری بھی بارش ہے جو برسنے لگتی ہے، سورج کی زمینوں کو رنگ بخشتی ہے، نت نئے خیالوں کی کومپلیں نکلتی ہے، اور پھر وانی پر یوں بہار آتی جیسے ٹھوس پربت سے گنگناتی وادی میں آبشار آتی ہے۔ شاعری بھی بارش ہے ان دلوں کی دھرتی پر، غم کی آگ نے جن کو راکھ میں بدل ڈالا تھا، ذہن و دل کا ہر جذبہ جسے خاک کر ڈالا تھا، ایسی زمینوں پر بارش برسنے سے فرق کچھ نہیں پڑتا، مگر اب دل کی زمین پر بارش برسنے سے فرق پڑنے لگا تھا۔ بارش کا موسم تھا خانم کو سالوں بعد، آج بارش بہت خوبصورت لگ رہی تھی، وہ ٹھنڈ کی فکر نہ کرتے ہوئے بارش میں بھیگنے لگی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی تھی، سب اچھا لگ رہا تھا، گرجتے بادل، برستی بارش، اس کے دل کی سوکھی زمین پر پھوار سے پڑی تھی، اسے اپنے اندر تک ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے چہرہ اوپر کیے کھڑی تھی، وہ جانتی تھی آج کی بارش اتنا برسے کہ جل تھل کر دے۔ خانم تم کیا کر رہی ہو، بیمار ہو جاؤ گی پاگل لڑکی، روحان کی آواز پر وہ چونکی تھی جو ابھی گھر آیا تھا۔ آج وہ جلدی آیا تھا، شام 7 بجے شو تھا، انہیں جانا۔ روحان تیز قدم اٹھاتا اس تک گیا تھا اور پھر بازو سے پکڑ کے اسے اندر لایا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پتہ ہے ابھی ٹھنڈ بہت ہے۔ وہ اسے پریشانی سے دیکھ رہا تھا، خانم کو اس کا یوں پریشان ہونا اچھا لگا تھا۔ آج کی بارش حسین ہے نا روحان؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر روحان کو سالوں پہلے والا منظر یاد آ گیا تھا، جب اس کا دل وہ نم آنکھوں والی لڑکی کا شکار ہوا تھا جو اپنا فون سے چھین کر لے گئی تھی، اور وہ "ڈو ناٹ ٹچ مائی فون یو میگلز" والے الفاظ پر دیکھ کر دیر تک ہنستا رہا تھا۔ ہاں بارش بہت حسین ہے، اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، لیکن شاید تم بھول گئی ہو ہمیں شو میں جانا ہے اور 5 بج چکے ہیں۔ روحان نے اسے یاد دلایا تھا۔ ارے ہاں میں تو بھول ہی گئی تھی، پیچھے ہٹے، آپ نے مجھے نہ باتوں میں لگا دیا اور دیر کروا دی، ابھی تو تیار بھی ہونا ہے۔ وہ اس پر الزام لگاتی اسے ہاتھوں سے پرے دھکیلتی کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ میں نے باتوں میں لگایا؟ روحان تو اس کے نئے الزام پر اش کر اٹھا تھا اور پھر مسکرا کے اس کے پیچھے قدم بڑھائے تھے۔ وہ دونوں تیار ہو رہے تھے۔ خانم نے اپنا کوٹ پہنے ہوئے ایک نظر اپنے پیچھے کھڑے روحان کو دیکھا تھا جو مصروف سا اپنے کف کے بٹن بند کر رہا تھا۔ وہ کافی وجیحہ لگ رہا تھا۔ ایک بات بتائیں گے مجھے؟ پوچھو۔ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی، تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ قرآن کریم کے مطابق کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا تو اسے حوریں یعنی خوبصورت دوشیزہ دی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ جب کوئی عورت جنت میں جائے گی تو اسے کیا دیا جائے گا؟ خانم کے سوال پر روحان کے ہاتھ سکت ہوئے تھے، اس کا دل اچانک دھڑکا تھا۔ خانم نے یہ سوال کیوں کیا تھا؟ کچھ وہ سمجھ رہا تھا، لیکن اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی وہ ایسا سوچ رہی تھی۔ اگر روحان جنت میں جاتا تو اسے حوریں ملتی اور خانم وہ کسی اور کا ہو جاتا۔ خانم کے دل میں سسک سے اٹھی تھی، وہ اس کی عادی ہو رہی تھی، اس کا دل بے چین تھا اور اس کی یہ بے چینی سوال کی صورت میں باہر آئی تھی۔ الفاظ حور قرآن کریم میں کم از کم 4 مختلف مقامات پہ استعمال ہوا ہے۔ یوں ہی ہوگا اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے، اور ہم سورہ الخاد 44 آیات 54، اور ہم ان کا نکاح بڑی بڑی اور روشن آنکھوں والی حوروں سے کریں گے، سورہ الطور 52 آیات 20۔ خیموں میں ٹھہرائی گئی ہیں حوریں، سورہ رحمان 55 آیات 72، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کے رکھی ہوئی موتی، سورہ الواقعہ 56 آیات نمبر 22 تا 23۔ حور کا مطلب کیا ہے؟ روحان نے اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا، اب وہ اس سے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ حور مطلب خوبصورت دوشیزہ، خانم نے جواب دیا تھا، جسے سن کر روحان کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ٹھیک کہا تم نے، قرآن کریم کے بہت سے مترجمین نے الفاظ حور کا ترجمہ خصوصاً اردو تراجم میں خوبصورت دوشیزہ ہیں، یہ لڑکیاں کیا ہے، اس صورت میں وہ صرف مردوں کے لیے ہوں گی۔ تب جنت میں جانے والی عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ لفظ حور فی الواقع الحورا، مردوں کے لیے قابل اطلاق یعنی مذکر، اور حورا عورتوں کے لیے قابل اطلاق یعنی مؤنث، دونوں کا ذخیرہ جمع ہے، اور یہ ایک ایسے شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی آنکھیں حورا سے متصنف ہوں، جو جنت میں جانے والے مردوں اور خواتین کی اصلاح ارواح کو بخشی جانے والی خصوصی صفت ہے۔
اور یہ روحانی آنکھوں کے سفید حصے کی انتہائی اجلی رنگت کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری کئی آیات میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جنت میں تمہارے ازواج یعنی جوڑے ہوں گے اور تمہیں تمہارا جوڑا یا پاکیزہ ساتھی عطا کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے پیغمبرو جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے انہیں خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جب بھی وہ ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو دنیا میں دیا جاتا تھا۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ البقرہ 2 آیت 25۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ سورہ النساء 4 آیات 57۔ سپوز لہذا الفاظ حور کسی خاص جنس یا صنف کے لیے مخصوص نہیں ہیں۔ علامہ محمد اسد نے الفاظ حور کا ترجمہ خاوند یا بیوی کیا ہے، جبکہ علامہ عبداللہ یوسف علی نے اس کا ترجمہ کمپینشن یعنی ساتھی کیا ہے۔ چنانچہ بعض علماء کے نزدیک جنت میں کسی مرد کو جو حور ملے گی وہ ایک بڑی بڑی چمکتی ہوئی آنکھوں والی خوبصورت دوشیزہ ہوگی، جبکہ جنت میں داخل ہونے والا عورت کو جو ساتھی ملے گا وہ بھی بڑی بڑی روشن آنکھوں والا ہوگا۔ سمجھ آئی؟ روحان نے اس کے سر سے اپنا سر ہولے سے ٹکراتے ہوئے پوچھا۔ خانم کو سمجھ آ گئی تھی لیکن اس کی الجھن دور نہیں ہوئی تھی۔ ہاں لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ کیا لیکن؟ روحان نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ خانم نے اپنا رخ دوبارہ آئینے کے سامنے کیا۔ وہ اپنا احساسات کو روحان پہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ بولو بھی۔ روحان جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ کیا بولوں؟ وہ روحانی سی ہوئی۔ ایک جنتی عورت حور سے کئی درجے بہتر ہوگی، اور تم فکر نہ کرو، میں نے اس دنیا میں بھی تمہیں چنا ہے اور آخرت میں بھی تمہیں ہی چنوں گا۔ مجھے حوروں کی طلب نہیں رہی، مجھے ام حانم سے سروکار ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حانم کا سانس اٹک سا گیا تھا۔ وہ اس کی الجھن سمجھ گیا تھا۔ باتیں اچھی کر لیتے ہیں آپ۔ حانم نے خوابناک ماحول کا اثر زائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور تم جتنی مرضی باتیں چھپا لو، میں تمہارے دل کی کیفیت جانتا ہوں۔ وہ شریر ہوا تھا۔ تنگ کر رہے ہیں آپ مجھے؟ حانم نے گھوری سے نوازا تھا۔ نہیں، ابھی تو تنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ابھی تو میں چاہتا ہوں ہم وقت پر مقررہ جگہ پہنچ جائیں، کیونکہ اگر ہم لیٹ ہوئے تو ہمیشہ کی طرح الزام مجھ پہ ہی آئے گا۔ وہ معصوم سی صورت بناتے ہوئے بولا تھا، جبکہ حانم نے اسے خفگی سے دیکھنے کے بعد جوتے پہننے لگی تھی۔ وہ واقعی لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ دونوں تیار ہو کے گھر سے نکلنے ہی لگے تھے جب اچانک حانم کو چھینکیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ پوری طرح سے چھینک رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اف، دیکھا، یہ بارش میں نہانے کا نتیجہ ہے۔ روحان خفا ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، حانم نے سر میں اٹھتی درد کی لہر کو ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے فلو ہو گیا ہے۔ حانم کو اپنے گلے میں بھی خراش سی محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا تم یہ ماسک پہن لو، اس سے تمہاری ناک ٹھنڈی ہوا سے بچی رہے گی۔ حانم نے فرما برداری سے وہ ماسک پہن لیا تھا۔ چلیں، اب دیر ہو رہی ہے، حانم پریشانی سے بولی، جس میں روحان سے جھٹک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ شام بہت خوبصورت تھی۔ اس شو دیکھنے کے لیے سینکڑوں لوگ آئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ٹی وی پر آنے والے تھے۔ ایک بڑی سی خوبصورت ٹرافی جس پر ایک خوبصورت کپل بنا ہوا تھا سامنے رکھی تھی۔ حانم کو نہیں پتا تھا کہ وہ کس میٹیریل سے بنی ہوئی تھی، لیکن وہ خوب چمک رہی تھی۔ حانم نے نظریں اٹھا کے کچھ فاصلے پہ بیٹھے سامنے دو کپل کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں بہت پیارے تھے۔ لڑکی نے حانم کی طرح ہی حجاب کیا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے بہت اچھے لگے تھے، مکمل، جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ حانم نے ایک نظر ان دونوں کو اور پھر اس ٹرافی کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ سامنے بیٹھی وہ معصوم سی لڑکی بھی حانم اور روحان کو اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو کافی دلچسپ رہا تھا۔ اوکے، اب آپ دونوں کپلز میں سے ایک دوسرے کے لیے لکھے گا۔ وہ شاعری بھی ہو سکتی ہے، خوبصورت الفاظ میں کوئی پیغام بھی ہو سکتا ہے اور دلکش اظہار بھی۔ میزبان کے کہنے پر وہاں بیٹھے لوگوں نے تالیاں بجائی تھی۔
ہوٹنگ کر کے ان کا حوصلہ بڑھایا گیا تھا. دونوں جوڑوں نے گیم کو سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا. جی تو کپل 7 آپ لوگوں سے شروع کرتے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے یہ لیپ ٹاپ رکھا ہے. اس میں دونوں میں سے ایک نے دوسرے کے لیے کچھ لکھنا ہے جو اس بڑی اسکرین پر شو ہوگا. میزبان نے اپنی پیچھے دیوار پر لگی اسکرین کی طرف اشارہ کیا تھا. میں کچھ لکھنا چاہتی ہوں. لڑکی نے اپنے سامنے بیٹھے ہسبینڈ سے کہا تھا جو ہولے سے مسکرا دیا تھا. میرے رہنما تیرا شکریہ کہ 1000 بار شکریہ. میرے رہنما میری زندگی کو حسین تر بنا دیا. اس کی انگلیاں تیزی سے ٹائپ کر رہی تھی. اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی. میرے رہنما تیرا شکریہ مجھے طلسماتی شہر میں لا کر ایک سہارا بنا دیا. میرے رہنما تیرا شکریہ میں حسین تو تھی لیکن مجھے حسین تر بنا دیا. ہال سے واو اور امیزنگ کی آوازیں بھرنے لگی تھی. حانم اور روحان بھی دلچسپی سے اسکرین پر ابھرنے والی شاعری پڑھ رہے تھے. میرے رہنما تیرا شکریہ میں محبتوں کی منکر تھی مجھے محبتوں سے نواز دیا. میرے رہنما تیرا شکریہ میں اندھیروں میں تھی کھوئی ہوئی مجھے روشنیوں سے ملا دیا. میرے رہنما تیرا شکریہ میں آج کہنا چاہتی ہوں کہ میری زندگی کے ہر ایک پل میں ساتھ رہنا چاہتی ہوں. جس اداسیوں سے نکال کر مسکرانا سکھا دیا. میں خاموشیوں کی تھی شاعرہ مجھے سحر پھونکنا سکھا دیا. مجھے راستوں کی خبر نہ تھی مجھے رہنما بنا دیا. میرے رہنما تیرا شکریہ میرے رہنما تیرا شکریہ. اس کے ہاتھ سکت ہوئے تھے. حانم کسی ٹرانس میں وہ شاعری پڑھ رہی تھی. اس کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی. ویل ڈن مسز آغا. میزبان نے حیران ہوتے ہوئے تعریف کی تھی. وہ ایک بار پھر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا. جی تو کپل 1 آپ دونوں میں سے کون اپنے احساسات کا اظہار کرے گا؟ میزبان نے حانم اور روحان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا. میں. روحان تیار تھا. جفا و جھوٹ کی دنیا سوار دی ہم نے زہر نصیب کے ہنس کے گزار دی ہم نے. کلی کلی ہمیں خیالوں سے تکتی ہے کہ پتہ چھڑوں میں صدا بہار دی ہم نے. خیال یار کی رنگینیوں میں گم ہو کر جوان یار کی عظمت نکھار دی ہم نے. وہ زندگی کے جسے زندگی سے نسبت تھی تمہاری زلف پریشاں پہ وار دی ہم نے. حانم کی نظر اسکرین پہ جمی تھی. وہ بنا دیکھے بھی روحان کے تاثرات سمجھ سکتی تھی. وہ اس کے جذبات کو محسوس کر سکتی تھی. تم نے دیکھے ہیں وہ ہونٹ وہ رخسار وہ پیشانی زندگی جس کے تصور میں لٹا دی ہم نے. روتی ہے وہ کھوئی ہوئی سحر آنکھیں تجھ کو معلوم ہے کہ کیوں عمر گزار دی ہم نے. اسے نہ جیت سکے گا ہمیں زمانہ اب جو کائنات تیرے در پہ ہار دی ہم نے. حانم نے محسوس کیا تھا روحان کے لکھے الفاظ دھندلے پڑ رہے تھے. شاید اس کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی تھی. یہ بات بہت حیران کن ہے کہ آج اس پلیٹ فارم پر 2 کپلز آئے ہیں جن کے پوائنٹس ابھی تک برابر ہیں. اور تو اور وہ دونوں کپل ہی ایشین ہیں. دیکھتے ہیں اس آخری سوال کا جواب کون سا کپل دے گا. آج کا بیسٹ کپل کہلائے گا. میزبان کافی پرجوش تھا. تو کپل 7 پہلے سوال آپ لوگوں سے ہوگا. مسز آغا آپ جانتی ہیں کہ مسٹر آغا پہلے سے شادی شدہ تھے. پہلے بھی محبت ہوئی ہوگی انہیں اور کیا پتا آپ کے بعد بھی کسی سے ہو جائے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ مسٹر آغا کی کون سی والی محبت ہے. حانم نے دیکھا تھا میزبان کا سوال سن کے مسٹر اور مسز آغا کے دونوں کے چہرے کا رنگ فوقت ہوا تھا. ہال میں ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا تھا. وہ مسز آغا کچھ کہنا چاہتی تھی. داستان ختم ہونے والی ہے تم میری آخری محبت ہو. اس سے پہلے وہ کچھ بولتی مسٹر آغا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا. لوگ ایک بار پھر حیران رہ گئے تھے. وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے. اس سے ایک شعر نے ان کی حقیقت بیان کر دی تھی. ویری گڈ. تو مسز جبیر جیسے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جس سے مسٹر جبیر اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں شدید ناپسند یا نفرت کرتے تھے. میزبان حانم سے پوچھ رہا تھا. حانم کے پاس 1 منٹ کا وقت تھا. اس نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے کپل کو دیکھا پھر ٹرافی کو اور پھر روحان کو جس کی آنکھوں میں امید سی تھی. حانم کے تاثرات کو کوئی جان نہیں سکتا تھا کیونکہ فلو کی وجہ سے وہ ماسک پہنے ہوئے تھی. حانم نے آنکھیں بند کی ایک گہری سانس لی اور جواب دیا. میوزک. انہیں میوزک سے شدید نفرت تھی. حانم نے گویا دھماکہ کیا تھا. روحان بے یقینی کی کیفیت سے حانم کو دیکھ رہا تھا. اس نے غلط جواب دیا تھا. وہ حیرانگی سے حانم کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں کوئی الجھن نہیں تھی. آر یو شیور؟ میزبان نے دوبارہ پوچھا. جی. حانم نے اس بات میں سر ہلایا. حانم کی نظریں مسز آغا پر جا کر رکی تھی
جو حیرانی سے خانم کو دیکھ رہی تھی. اس کے چہرے پر بے یقینی سی پھیلی تھی. شاید اسے بھی خانم سے اس جواب کی توقع نہیں تھی. خانم اور روحان ایک خوبصورت گول میز کے گرد بیٹھے تھے. آج کے بیسٹ کپل کا اعلان ہو چکا تھا. مسٹر اور مسز آغا جیت چکے تھے. وہ دونوں ٹرافی ہاتھ میں لیے ایک ساتھ کھڑے بہت اچھے لگ رہے تھے. خانم نے روحان کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی تھی. خانم تم نے غلط جواب کیوں دیا؟ وہ پوچھ رہا تھا. نہیں تو میں نے درست جواب دیا تھا. مجھے لگا اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز بہت زیادہ پسند تھی تو میں نے میوزک بول دیا. وہ جھوٹ بول رہی تھی. مجھے ہارنے کا دکھ نہیں ہے بلکہ اس بات کا دکھ ہے کہ ہم بیسٹ کپل نہیں ہیں. وہ بچوں جیسی ضد کر رہا تھا. خانم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی. اس سے پہلے وہ کچھ کہتی کچھ لوگ ان کی طرف بڑھے. شاید انہوں نے روحان کو پہچان لیا تھا اور اس سے آٹوگراف لے رہے تھے. کچھ لوگ اس کی بیوی یعنی ہمیں خانم کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن وہ ماسک پہنے ہوئے تھی جسے لوگ نقاب سمجھ رہے تھے. کچھ دیر بعد وہ جا چکے تھے. آپ کو پتہ ہے وہ لوگ کیوں جیتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں. وہ ان دونوں میں کوئی کمی نہیں. وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہیں. خانم بتائی تھی کیا ہم میں کوئی کمی ہے؟ کیا ہم مکمل نہیں ہیں؟ کیا ہماری محبت میں کمی ہے؟ روحان اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھ رہا تھا. کمی ہے. خانم نے عجیب سے لہجے میں جواب کیا تھا. روحان چونک گیا تھا. کچھ پل وہ اسے تکتا رہا تھا اور پھر اسے سمجھ آ گیا تھا. خانم اس سے اتنی محبت نہیں کرتی تھی بلکہ شاید کرتی ہی نہیں تھی. لیکن اسٹیج پر جو لڑکی کھڑی تھی وہ اپنے ساتھ کھڑے محافظ سے بے پناہ محبت کرتی تھی. روحان کو وجہ سمجھ آ گئی تھی. اگر میں درست جواب دیتی تو یقیناً ہم بھی بیسٹ کپل کہلاتے لیکن زیادتی ہوتی. ہم دونوں جانتے ہیں حقیقت کچھ اور ہے. خانم کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح روحان کی سماج سے ٹکرائے تھے. اسے افسوس ہو رہا تھا. سدا افسوس. وہ خانم کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا نہیں کر سکا تھا. اس سے پہلے وہ کچھ کہتا انہوں نے مسز آغا کو اپنی طرف بڑھتے پایا تھا. وہ مسکرا کے ان کی طرف آ رہی تھی. السلام علیکم. اس نے سلام کیا تھا جس کا جواب دونوں نے خوش دلی سے دیا تھا. میرا نام حرم ہے. حرم نور. اور وہ میرے ہسبینڈ ہیں ڈاکٹر فرحات آغا ایک نیورولوجسٹ ہیں. شاید آپ دونوں ہمیں نہیں جانتے لیکن میں آپ دونوں کو اچھے سے جانتی ہوں. وہ مسکرائی تھی. اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹرافی خانم کے سامنے کی. میری طرف سے یہ ایوارڈ آپ دونوں کے لیے ہے. دو عجیب لوگوں کے لیے جن کی زندگی کے 7 پہروں کو میں جانتی ہوں. اوپر اسرار سے لہجے میں کہہ رہی تھی. پکڑ لیں. خانم کی ٹرافی نہ پکڑنے پر اس نے دوبارہ کہا تھا جس پر خانم نے وہ ٹرافی لے کر میز پر رکھ دی تھی. میں آتا ہوں. روحان ایکسکیوز کرتا وہاں سے اڑ گیا تھا. وہ اب دونوں کو باتیں کرنے دینا چاہتا تھا. پتہ ہے میں سمجھتی تھی کہ دنیا میں صرف میں اور ہادی ہی وہ واحد کپل ہیں جن کی زندگی کی کہانی عجیب و غریب ہے. لیکن جب میں نے اپنے مد مقابل 2 مزید لوگوں کو پایا تو مجھے تجسس ہوا. روحان جبیل جسے پورا لندن جانتا ہے, جس انسان کے لیکچر میں بہت شوق سے سنتی ہوں, جو ایک سلفائڈ ہے, اس کا کپل میرے مقابلے میں تھا. پتہ ہے میں یہاں جیتنے کے لیے نہیں آئی تھی بلکہ میں 2 ایسے لوگوں سے ملنا چاہتی تھی جو سلفائڈ تھے. خانم حیرت سے اس لڑکی کو سن رہی تھی جو نازک سی تھی. شاید وہ اس سے کم عمر تھی. میری اور ہادی کی شادی کو 4 سال ہونے والے ہیں اور ہم پچھلے 2 سالوں سے لندن میں ہیں. ہادی یہاں ہاسپٹل میں ایک نیورو سرجن کے طور پر کام کرتے ہیں. میں کبھی اتنے تجسس کا شکار نہیں ہوئی تھی. مجھے کبھی کسی جوڑے کے متعلق جاننے کا اتنا اشتیاق نہیں ہوا تھا جتنا روحان جبیل اور ام خانم کو جاننے کا ہوا. میں نے زندگی میں پہلی بار ایشین بن کر اپنے سے کچھ مانگا تھا اور وہ تھا روحان جبیل اور ام خانم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں معلومات جسے لندن میں کوئی نہیں جانتا تھا لیکن میں جان گئی تھی اور پہچان بھی گئی تھی. اور میں آرجے کو جان کر حیران رہ گئی. مجھے محسوس ہوا تھا کہ آپ دونوں کے درمیان کچھ غیر معمولی تھا. اور جب میں نے اس کہانی کے زندگی 6 پہر جانے تو میں رو دی تھی. آپ دونوں کی شادی کو شاید 2 سال ہوئے ہیں لیکن آپ دونوں کا رشتہ سالوں سے چلتا آ رہا ہے. تب سے جب میں اور ہادی ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے, جب ہادی کی زندگی میں کوئی اور تھی. میں دل سے چاہتی تھی کہ اس جوڑے کو آج کا ایوارڈ ملے جنہوں نے بہت کچھ کھویا ہے. اور میں یہ بھی جانتی ہوں آپ نے غلط جواب دیا تھا. ایسا کیوں؟ خانم جو سانس روکے اسے سن رہی تھی اس کے سوال پر چونکی تھی. اس کی زندگی کی ساری فلم آنکھوں کے سامنے گھومی تھی. کیونکہ میری طرف سے محبت کی کمی ہے شاید اس لیے خانم نے سچ بولا تھا. کوئی بات نہیں, ایک دن یہ کمی آخر محبت کا روپ دھار لے گی. وہ مسکرائی تھی. پتہ ہے میں آپ دونوں کی بہت عزت کرتی ہوں, خاص طور پر مسٹر روحان جبیل کی. میرے دل میں آپ دونوں کے لیے ایک عقیدت سی پیدا ہو گئی ہے.
حرم کی باتیں حانم کو جھنجھوڑ رہی تھی. ایک بار آنکھیں بند کر کے محسوس کرنے کی کوشش کرنے آپ کو ہر طرف محبت ہی نظر آئے گی, کیونکہ خاص لوگوں کے نزدیک نفرت کا کیا کام. مجھے خوشی ہوئی ایک سلفائڈ سے مل کر. اس نے میز پر رکھے حانم کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا تھا, جس پر حانم مسکراتی تھی. اسے یہ معصوم سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی. مجھے لگتا تھا کہ ہے سے شروع ہو کر میم پر ختم ہونے والے نام کی لڑکی صرف میرے پاس ہی ہے, لیکن میرا اندازہ غلط تھا. روحان جبیل اس وقت فرحات آغا کے پاس کھڑا تھا. یقیناً اس کا اشارہ حرم کی طرف تھا. بہت کچھ ایسا ہو کر بھی بہت الگ ہوتا ہے. ہر کہانی دوسری کہانی سے ایک فرق رکھتی ہے, جو کہ کہانی کا امتیاز ہوتا ہے. دو الگ دنیاؤں کے لوگ جب ملتے ہیں تو خوشگوار سا احساس پیدا ہوتا ہے. وہ اس احساس کو میں اس وقت محسوس کر سکتا ہوں. ینگ مین, تم ایک بہترین فریضہ سر انجام دے رہے ہو. مجھے امید ہے اگلے سال ایک اور ٹرافی تم لوگوں کی نظر ہوگی. فرحاد نے اس کا کندھا تھپکاتے ہوئے کہا تھا. پھر وہ دونوں اس میز کی طرف بڑھ گئے تھے. چلیں حرم, مجھے ہاسپٹل جانا ہے ایک مریض کا چیک اپ کرنے. وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا. بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہو. وہ اپنی بڑی سی شال سنبھالتے ہوئے بولی تھی. اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. پھر اس نے اپنا ہاتھ ڈاکٹر فرحاد آغا کے بڑھائے ہوئے ہاتھ میں تھما دیا تھا. چند ہی لمحے کے بعد وہ لوگ نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے. اس ٹرافی کا کیا کرنا ہے؟ روحان نے میز پر رکھی چمکتی ٹرافی کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا. یہ خوبصورت تحفہ ہے میرے لیے, میں اسے سنبھال کے رکھوں گی. حانہ مسکراتے ہوئے اٹھی تھی. اور اگلے سال کا؟ روحان نے عجیب سے لہجے میں پوچھا تھا. اگلے سال شاید ہم جیت جائیں. حانہ نے مسکرا کے پراسرار سے لہجے میں جواب دیا تھا. بہت صبح سے ہی روحان پروفیسر جسٹس کے ساتھ لیب میں کام کر رہا تھا. حانم سے اس کی پورا دن بات نہیں ہوئی تھی, جبکہ اس کا خیال روحان کے دماغ سے ایک پل کے لیے بھی نہیں نکلا تھا. وہ آج کچھ کرنا چاہتا تھا, کچھ کہنا چاہتا تھا حانم سے. اپنے نرم گرم جذبات کا احساس دلانا چاہتا تھا. اسے لگتا تھا جو اس نے کہا تھا وہ معافی کے قابل نہیں, لیکن آج وہ سوچ رہا تھا کہ گھٹنوں کے بل جھک کر وہ اس لڑکی سے معافی مانگے گا جو اس کی شریک حیات تھی. اور جس وقت لیب سے گھر کے لیے نکلا تو موسم خراب ہو چکا تھا. بادلوں کی گرج چمک نے لندن کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا. گھر پہنچتے پہنچتے بارش شروع ہو چکی تھی. وہ گیراج میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد سیدھا کمرے کی طرف آیا تھا. ملازمہ سے اس نے حانم کا پوچھا تھا. ملازمہ نے اس کے سونے کی اطلاع دی تھی. اف, یہ لڑکی جانے اتنا کیوں سوتی ہے. وہ جھنجھلاتا ہوا کمرے میں پہنچا تو حانم کو خواب خرگوش کے مزے لوٹتے پایا. وہ اسے اٹھانا چاہتا تھا, لیکن ایک پل کو رک گیا. وہ پرسکون نیند کے زیر اثر تھی, اور یہ نیند روحان کی اس کی زندگی میں آنے کے بعد شروع ہوئی تھی. وہ مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھا تھا اور پھر آہستہ سے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا تھا. کچھ پل یوں ہی اس کے چہرے کو تکتا رہا اور پھر ہولے سے سرگوشی کی. حانم اٹھ جاؤ. وہ اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا. حانم اٹھو نا. اسے یوں سوتا دیکھ کے روحان کو کچھ ہو رہا تھا. اس کے بعد پکارنے پر حانم کھسمسائی تھی. اٹھ جاؤ جناب, بارش بند ہو جائے گی, پھر میں تمہاری خواہش کیسے پوری کروں گا. وہ اس کی پیشانی سے بال ہٹاتے کہہ رہا تھا. اس کی اس حرکت پر حانم نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی. وہ اس پر جھکا ہوا تھا. حانم ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی اور پھر مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. اسے نیند سے اٹھانے پر روحان کو برا لگ رہا تھا, لیکن جو اس نے سوچا تھا اس پر عمل کرنا بھی لازم تھا. کیا ہوا, سب ٹھیک ہے نا؟ وہ بکھرے بالوں میں الجھی پوچھ رہی تھی. ہاں سب ٹھیک ہے, تم یہ کوٹ پہنو. روحان نے کبڈ کے ساتھ لٹکا اس کا موٹا اونی کوٹ اٹھایا اور اس کے قریب لایا. جلدی پہنو اسے, ٹائم نہیں ہے, پھر بارش بند ہو جائے گی. آج وہ عجیب سی حرکتیں کر رہا تھا, جبکہ حانم الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. خود پہنو گی یا میں پہناؤں؟ وہ اسے سکت بیٹھا دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہا تھا. حانم نے ہڑبڑا کر وہ کوٹ اٹھایا اور وہ خاموشی سے پہن لیا. یہ بھی لازم ہے. وہ موٹی اونی ٹوپی اس کے سر پر اڑاتے ہوئے بڑبڑایا تھا. چلو اب فٹافٹ. اس کے بند جوتے پاؤں کے قریب رکھنے کے بعد وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا. جانے وہ کیا کر رہا تھا. حانم کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. میرے خیال سے مجھے تمہیں اٹھا کے لے جانا چاہیے. روحان نے اپنی سوچ کو الفاظ دیے اور حانم اس کی بات سنتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی. اس کی یہ حرکت روحان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی. وہ اس کا ہاتھ تھامے باہر لایا تھا. باہر بارش جاری تھی. ٹھنڈی ہوا کا جھونکا حانم کے چہرے سے ٹکرایا تو اس کی سستی پل بھر میں غائب ہوئی. اب وہ سوالیہ نظروں سے روحان کو دیکھ رہی تھی. تمہاری ایک پرانی خواہش پوری کرنی ہے, تم یہاں سے ہلنا مت. وہ اسے لون سے محلقہ راہداری میں کھڑا کر کے خود برستی بارش میں
लॉन में पहुंच गया था। हानम फटी फटी आंखों से इसकी हरकत को देख रही थी। ये आप क्या कर रहे हैं, पागल हो गए हैं क्या? इसे बारिश में भीगता देखकर हानम जैसे होश में आई थी। तुम वहीं रुको, बाहर मत आना। रोहान ने हाथ उठाकर इसे लॉन में आने से मना किया था। फिर रोहान ने एक नजर आसमान को देखा जो स्याह नजर आ रहा था। बारिश ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन कुछ ही पल में वो भीग गया था। इसका दिल तेजी से धड़क रहा। रात के इस पहर पथरीले फर्श पर बारिश का पानी मोतियों की तरह चमक रहा था। रोहान, हानम ने बेबसी से पुकारा था। तुम भी पागल हो मिसेस। एक मिनट जिसे दूसरों की निस्बत ठंड कम लगती है, जो सर्दियों की यख बस्ता रातों में स्विमिंग करता है, इसे ठंड लग जाने के डर से परेशान हो रही हो। वो इससे कुछ फासले पे खड़ा कह रहा था, जबकि हानम का अटका हुआ सांस बहाल हुआ। इसे रोहान से इस पागलपन की उम्मीद नहीं थी। जाने वो क्या करने वाला था। रोहान ने अपनी नजरें हानम के चेहरे पे जमाई और धीमी आवाज में गुनगुनाना शुरू किया। कभी जो बादल बरसे, मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तेरे पहलू में रह लूं, मैं खुद को पागल कह लूं, तू गम दे या खुशियां सह लूं साथियां। वो बारिश में इसके लिए गुनगुना रहा था। ये ख्याल ही हानम को सकत कर गया था। कोई नहीं तेरे सिवा मेरा यहाँ, मंजिलें हैं मेरी तू सब यहाँ, मिटा दे सभी आ जा फासले, मैं चाहूं मुझे मुझसे बांट ले, जरा सा मुझ में तू झांक ले, मैं हूँ क्या। हानम नम आंखों से इसके पागलपन को देख रही थी। कितनी मोहब्बत करता था वो इससे। सालों पहले की गई इसकी ख्वाहिश को आज भी याद रखे हुए था और इसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वो इसे सकत देख के धीरे धीरे कदम बढ़ाते इसकी जानिब आया था। वो पूरा बारिश में भीग गया था, चेहरे से पानी के कतरे बह रहे थे। मैंने कोशिश की कि तुम्हारे दोनों ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं। वो इसके करीब खड़ा इसकी नम आंखें देखता कह रहा था, जबकि हानम की निगाहें इसके चेहरे पर जमी थी। मैं नहीं जानता कि मैं किस अंदाज में तुम्हें दी गई अजियतों का अजाला करूं, किन अल्फाजों में तुमसे माफी मांगू। ऐसा क्या करूं कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगो। मोहब्बत ना सही, तुम मुझसे अपनी नफरत को खत्म कर दो। मैं ऐसा क्या करूं। वो बोला तो इसका लहजा अजियत से भरपूर था। हानम को बिना पलके झुकाए इसके चेहरे को तक रही थी। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता शायद, लेकिन एक काम कर सकता हूँ, वो कहते हुए झुका और दोनों घुटनों को जमीन पर टिका गया था। मुझे माफ कर दो हानम, हर तकलीफ के बदले जो मैंने अनजाने में तुम्हें दी। वो हाथ जोड़े माफी मांग रहा था। हानम को गोया करंट लगा था। वो एक झटके से पीछे हुई थी। इसे रोहान से इस हरकत की तवक्का नहीं थी। ये सब इतना अचानक हुआ था कि इसे समझने का मौका ही नहीं मिला। ये क्या कर रहे हैं आप रोहान? हानम ने झुककर इसके बंद हाथों को थामा था। प्लीज ऐसा मत करें। वो रो दी थी। वो कैसे बताती कि इसे नई दुनिया से रोशना करवाने वाला वही था, इसे सल्फाइड बनाने वाला भी वही था। वो अब इसी के अंदाज में इसके सामने बैठी थी। दोनों की आंखें नम थी। एक दर्द देकर रो रहा था, जबकि दूसरा दर्द की सजा दे। अगर रोहान ने हानम को दर्द दिया था तो वो इसका खमियाजा अब तक भुगत रहा था। और हानम जो इसे पिछले काफी अरसे से सजा दे रही थी, वो खुद भी रो रही थी। तो तुमने मुझे माफ कर दिया? वो इसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिकाए नम आंखों से पूछ रहा था। थक गया था, सारी दुनिया से लड़ सकता था, लेकिन हानम की बेरुखी बर्दाश्त से बाहर थी। हाँ, हानम ने नम आंखों से इस बात में सर हिलाया था। वो कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं थी। इसकी इस हरकत पर रोहान मुस्कुरा दिया था। मैं इस वक्त पूरा भीगा हुआ हूँ मिसेस, वरना दिल कर रहा है तुम अपने हिसार में कैद कर लो। मुझे लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। तुम करीब भी आई तो किस हालत में? वो बेचारगी से बोला तो इसकी बात सुनकर हानम नम आंखों से हंस दी थी। तुमने देखे हैं वो होंठ, वो रुखसार, वो पेशानी, जिंदगी जिसके तस्वुर में लुटा दी हमने। तुझ पे उठती हैं वो खोई हुई सहर आंखें, तुझ पे उठती हैं वो खोई हुई सहर आंखें, तुझको मालूम है कि उनसे उम्र गवा दी हमने। रोहान ने अपने पसंदीदा अशार हानम की नजर किया और झुककर इसकी पेशानी पे मोहर जब्त की थी, जबकि हानम के चेहरे पे कोई नागवारी नहीं उभरी थी। बाहर बारिश अब तेज हो चुकी थी और भीगी रात आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी थी। लंदन में ये पूरा हफ्ता बारिशों का था। मौसम अबर आलूद हो रहा था। रोहान घर नहीं था। हानम को बोरियत हो रही थी। वो बाहर निकली तो ठंडी हवा ने इस पर एक खुशगवार सा एहसास छोड़ा था। वो फटाफट अंदर आ गई। बरसाती पहनने के बाद बाहर आई थी। पिछले 2 दिनों से इसे हल्का हल्का सा बुखार था। रोहान ने आज जल्दी आने का कहा था, मगर वो अभी तक नहीं आया था। खुद को अच्छी तरह कवर करने के बाद बाहर निकल गई थी।
کھلی بڑی سیاہ پتھروں سے بنی سڑک پر چلتے ہوئے وہ آس پاس موجود گھروں کو دیکھ رہے. ایک خوشگوار سا احساس اس کے ارد گرد لپٹا تھا. وہ لائن کے آخر تک بھی نہیں پہنچی تھی جب ہلکی ہلکی بارش نے لندن کو بھگانا شروع کیا. خانم نے سر اٹھا کے ایک نظر آسمان کو دیکھا جو سیاہ ہو رہا تھا اور پھر زمین کو جو گیلی ہو رہی تھی. وہ واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ دھگ رہ گئی تھی. اس کے پیچھے روحان کھڑا تھا جسے ہاتھ میں چھاتا تھا. یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا. بس ایسے ہی دل کیا تو باہر نکل آئی. آپ کب آئے؟ جب تم گھر سے باہر نکلی تھی تبھی میں آیا تھا. میں نے تمہیں چھتری کے بغیر دیکھا تو اسے اٹھا کے تمہارے پیچھے ہی آ گیا. تم خود کا خیال نہیں رکھتی ہو. وہ نرم لہجے میں بول رہا تھا. ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں. روحان کی بات پر خانم نے چونک کر اسے دیکھا. کیا؟ روحان نے ایک ہاتھ اپنی جیکٹ کے اندر ڈالا اور ایک فوٹو فریم باہر نکالا. تم وہ واحد لڑکی ہو ام خانم جس کے ساتھ آرجے بیٹھا ہوا دل سے مسکراتا تھا. میں نے ایسی چمک کبھی آرجے کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی کسی لڑکی کے چہرے سے پھوٹتی روشنی. تم دونوں ایک دوسرے کے سنگ بہت مکمل لگ رہے تھے. جب بھی میں اس تصویر کو دیکھتا ہوں مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو. مرتضیٰ، سالوں پہلے یہ مجھے کسی نے گفٹ دیا تھا کہ کسی طرح تم تک پہنچا دوں. خانم حیرت سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی. اس تصویر میں وہ دونوں بہت مکمل نظر آ رہے تھے. غصے سے گھڑتی ہوئی ہانی اور کہکہے لگاتا آرش. یہ کافی خوبصورت ہے. خانم کی آنکھیں چمکی تھی. ہاں، جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو مجھے بھی یہی محسوس ہوا تھا. اس تصویر میں مرتضیٰ تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے. کیا تم اس کا پیغام سمجھ سکتی ہو؟ روحان نے امید سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. جانتی ہوں، وہ پیغام بھی سمجھ چکی ہوں. وہ مسکرائی تھی. بائیں سائڈ پر بنے گھر کی اوپری منزل کی بالکنی میں جس میں کھڑکی تھی الف کھڑی اپنی بند ہوتی دھڑکن کے ساتھ دونوں کو دیکھ رہی تھی. تو پھر اتنے فاصلے کیوں خانم؟ اس نے خانم کا دایاں ہاتھ پکڑ کے اپنی جانب کھینچا تھا. وہ اب التجائی لہجے میں پوچھ رہا تھا. اس رات کے بعد ان دونوں میں فاصلے سمٹے تھے لیکن ابھی بھی کچھ فاصلے باقی تھے. خانم کا ہاتھ روحان کے سینے پر دل کے مقام پہ رکھا تھا. وہ اس کے دل کی دھڑکن محسوس کر سکتی تھی. وہ دونوں ایک چھاتے کے نیچے تھے. وہ اور کتنے امتحان لوگی. کیوں تھک گئے ہیں آپ؟ خانم نے الٹا سوال کیا. نہیں، ڈر لگتا ہے امید ٹوٹ نہ جائے. اس کے جواب پہ خانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا. روحان کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھی. وہ پھر سے نظر چرا گئی تھی. چلو کر لو ستم جتنا تمہارا دل چاہے ظالم لڑکی. روحان نے ایک گہرا سانس لیا تھا. خانم خاموش کھڑی تھی. اس کی نظر روحان کے سینے پر تھی. اس کے ہاتھ میں حرکت ہوئی. روحان کو کچھ محسوس ہوا تھا اور پھر اسے اپنی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہوئی تھی. خانم نے شہادت کی انگلی سے اس کے دل کے مقام پہ اپنا نام لکھا تھا. مجھے اور کوئی امتحان نہیں لینا، بس اب جینا ہے. ایک نئی زندگی جینی ہے آپ کے ساتھ. وہ چہرے پر ہزاروں دلکش رنگ سجائے کہہ رہی تھی. روحان کو اس کا یہ انداز پسند آیا تھا. الف نے دونوں کو قریب کھڑا پایا تھا. وہ دونوں ہی بہت خوش نظر آ رہے تھے. مکمل. الف کی آنکھیں نم ہوئی تھی اور پھر اس نے کھڑکی بند کر دی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی اس کے آنسو ان دونوں کی زندگی میں کوئی مشکل لائے. There is no God. اس سے پہلے روحان کچھ کہتا اچانک ابھرنے والی آواز ان دونوں کی توجہ اپنی جانب مرکوز کروائی. ان سے کچھ فاصلے پہ ایک لڑکا عجیب و غریب حلیے میں کوئی خدا نہیں کنارے لگا رہا تھا. اس کے پیچھے کچھ اور لڑکے اور لڑکیاں تھیں. وہ شاید اسٹوڈنٹ تھے. روحان نے گہری نظروں سے انہیں دیکھا تھا اور اسے آج یاد آ گیا تھا. There is no God. وہ پھر چلایا تھا. But اللہ. لیکن سوائے اللہ کے. خانم چونکی تھی. دوسرا فکرہ روحان نے بولا تھا. There is no God. وہ لڑکا غصے سے چلایا تھا اور کھا جانے والی نظروں سے روحان کو گھور رہا تھا. But اللہ. روحان جبی کون سا باز آنے والا تھا. What the hell. وہ بھنبڑتا ہوا ان کی طرف بڑھا تھا. کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ روحان جبیل کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا اور پھر اچانک چونک کر خاموش ہو گیا. آرجے. اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی. تم آرجے ہو نا؟ وہی آرجے جو کہتا تھا کوئی خدا نہیں. وہ حیرت سے تھنگ چہرے کے ساتھ پوچھ رہا تھا. ہاں، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. روحان نے جواب دیا تھا. اس کی بات سن کر لڑکی کی تیوری چڑھی تھی. نہیں، میں نہیں مانتا. وہ غصے سے غراتا آگے بڑھ گیا تھا. There is no God. اس نے پھر نعرہ لگایا تھا. But اللہ.
روحان نے پھر جواب دیا۔ تہانن دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ گروپ ابھی نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تھا، البتہ کافی دور جا چکا تھا۔ وہ لڑکا خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے نعرے لگانا بند کر دی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہانم، کیا ہونے والا ہے؟ روحان نے اس لڑکے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے لگتا ہے کوئی ہانم پھر سے ڈپریشن میں جانے والی ہے۔ ہانم نے سر آہ بھرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ وہ لڑکا بھی گھر کے سامنے رکا تھا جہاں سے ایک لڑکی باہر نکلی۔ وہ لڑکی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ روحان کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی اور پھر لڑکی نے ہاتھ گھما کر اس لڑکے کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اور مجھے لگتا ہے ایک بار پھر سے کسی آرجے کی بینڈ بجنے والی ہے، روحان نے محسوس ہوتے ہوئے کہا تھا، جس پر ہانم کا کہکا ہوتا تھا۔ اچھی بات ہے، آرجے کی بینڈ بجنی چاہیے۔ ہانم اب ہنس رہی تھی۔ بہت ظالم لڑکی ہو تم، روحان نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ ہانم نے دلچسپ نظروں سے اسے دیکھا تھا اور برا سا منہ بنائے ہوئے ہانم کو اچھا لگ رہا تھا۔ گھر چلیں، بارش تیز ہو گئی ہے۔ ہانم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ روحان نے چونک کر حیرت سے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا تھا اور پھر کھلے دل سے مسکرا کر اس کا نازک ہاتھ تھاما تھا۔ اس نے چھتری کو ہانم کے اوپر کر کے اسے بارش سے بچانے کی پوری کوشش کی تھی۔ دونوں نے قدم واپس گھر کی طرف بڑھا دیے۔ اچھا سنو، 2 سلفائڈ ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ شدید لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بارش آتی ہے، ہانم مسکرائی تھی۔ وہ تو روز ہی آتی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے۔ آج کی بارش کا انداز نرالا ہے۔ آپ سنیں، یہ کچھ کہہ رہی ہے۔ ہانم اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں چاہتا ہوں ہم پیرس جائیں کچھ دنوں کے لیے، حشام کے شہر میں۔ اس کی یاد میں ہر اس جگہ پر جائیں جہاں وہ جاتا تھا۔ روحان کو وہ نہیں بھولتا تھا۔ کیا آج کی بارش یہ کہہ رہی ہے؟ ہانم نے پوچھا تھا۔ ہاں، یہ بھی اور بہت کچھ اور بھی۔ اور کیا؟ یہی کہ محبت کا آغاز ہو چکا ہے۔ 2 سلفائڈ کی محبت ایک ایسی داستان شروع ہونے والی ہے جسے لندن برسوں یاد رکھے گا، وہ سرشار لہجے میں بتا رہا تھا، جس پر ہانم مسکرا دی تھی۔ اس نے آج خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا۔ جب دل تمہارا اپنا ہو کر باتیں ساری اس کی ہوں، جب سانسیں تمہاری اپنی ہوں اور خوشبو آتی اس کی ہو، جب حد درجہ مصروف ہو تم، وہ یاد اچانک آ جائے تو، جب آنکھیں نیند سے بوجھل ہوں، تم پاس اسے ہی پاؤ تو، پھر خود کو دھوکہ مت دینا اور اس سے جا کے کہہ دینا، اس دل کو محبت ہے تم سے، اس دل کو محبت ہے تم سے۔ اور آج ہانم نے خوبصورت انداز میں اس جذبے کا اظہار کر دیا تھا جو ابھی اس کے دل میں پھوٹا تھا، جسے روحان جبیل نے دل و جان سے قبول کیا تھا۔ 2 سلفائڈ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے تھے۔ وہ دونوں آج تک بہت خوش تھے۔ زندگی کا یہ 7واں پہر بہت خوشگوار تھا۔ ابھی بہت سے پہر باقی تھے۔ ہر ایک نیا پہر ایک نئی کہانی لانے والا تھا، اور اس کا کچھ اندازہ ان دونوں سلفائڈز کو ہو چکا تھا جو پتھریلی گیلی سڑک پر مسکرا کر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آج کی بارش نے ان دونوں کی دائمی خوشی کے لیے دل سے دعا کی تھی۔ ختم شد۔